اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے جو اور آیات نازل کی ان میں سے ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا شاہد اور مبشر، یعنی لوگوں کو خوشخبریاں سناتا اور ان کو ڈراتا، اور اللہ کی طرف اپنے حکم سے، اللہ کی طرف اور اس کے حکم کی طرف بلاتا، اور ایک چمکا دینے والا آفتاب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سورہ الم نشرہ میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی ایاز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے نبوت کے ساتھ تمہارا بول بالا کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب میرا ذکر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا ذکر ہوگا تو ساتھ ہی میرے حبیب آپ کا بھی ذکر ہوگا، جیسا کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اذان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا گیا ہے۔ قاضی ایاز یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے سامنے بے انتہا عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا رتبہ بہت بلند فرمایا ہے، اور آپ اللہ کے نزدیک بہت بزرگ ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان اور ہدایت کے لیے کھول دیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علوم اور وحی اور جو حکمت ہے، جو وزڈم ہے، اس کو حاصل کر سکیں، اور جو بعثت نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو ٹائم ہے، اس کا بوجھ، یعنی اس میں کوئی بھی ہونے والی بھول چوک کا بوجھ آپ پر سے ہٹا دیا، اور آپ کو ایون اس ٹائم میں جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام بری چیزوں سے محفوظ فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیا، یعنی ان پر فوقیت دی، ان پہ بڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا وہ آپ نے اللہ کے فضل اور کرم سے دنیا تک پہنچایا۔ اسی طرح حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا ہے، بس کوئی خطیب، کوئی مؤذن اور کوئی نمازی ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت نہ دیتا ہو۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو کیسے بلند کر دیا گیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو میرے ساتھ تمہارا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر جمیل یعنی خوبصورت ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تکمیل کو اس بات پر رکھا ہے منحصر کہ میرے ساتھ تمہارا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا جائے، ساتھ ہی میں نے تمہارے ذکر کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کا حصہ قرار دیا ہے، پس جس نے تمہارا ذکر کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو گویا اس نے میرا ہی ذکر کیا یعنی اللہ کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو اس طرح بلند فرمایا ہے کہ اس میں یہ بتایا کہ جو شخص بھی مجھے ربوبیت یعنی اللہ سمجھ کر یاد کرے گا تو وہ آپ کا رسالت کے ساتھ ضرور ذکر کرے گا۔ اور اسی طرح بعض علماء نے کہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں شفاعت کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ بھی آپ کی شان کی بلندی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی شان کو ظاہر کر دینے کے لیے ہوگی کہ سب کو نظر آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے سامنے اپنے بندوں کی شفاعت فرمائیں گے، اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض پیش کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گنو گے تو ان کو شمار نہ کر سکو گے، یعنی مکمل گن نہ پاؤ گے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ خدا کی نعمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے تصدیق کی، یہی ہیں جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس میں مفسرین نے فرمایا کہ الذی جاء بالصدق، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔